جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سہیل افریدی صاحب نے خط لکھا ہے مریم نواز صاحبہ کو، مطلب خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل افریدی صاحب نے خط لکھا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کو، اور خط دو بنیادی نکات پر مشتمل ہے۔ ایک کہ ملاقات نہیں کروائی جا رہی میری عدالتی احکامات کے باوجود، اور دوسرا نکتہ کہ جو کچھ عمران خان کی بہنوں کے ساتھ بدسلوکی ہوئی وہ قابل مذمت ہے، افسوسناک ہے، شرمناک ہے، اس پر تحقیقات کریں۔ اور کیا کچھ کہا اس خط میں سہیل افریدی صاحب نے؟ سہیل افریدی صاحب بھی کس گھر کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں، اور انہیں خط کا جواب کیا ملنا ہے؟ چلا چل لفافے کبوتر کی چال، اگر ہوگی محبت تو ملے گا جواب۔ بہرحال خط لکھا ہے سہیل افریدی صاحب نے مریم نواز صاحبہ کو، اس پر مزید بات کرتے ہیں۔ اور اس پر بھی بات کرنی ہے کہ خواجہ محمد آصف صاحب نے کہا ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے۔ کیا خواجہ محمد آصف از بقلم خود یہ کہہ سکتے ہیں؟ اور کیا خواجہ محمد آصف صاحب کو یہ کہنا زیب دیتا ہے؟ اور کیا خواجہ محمد آصف صاحب جو وزیر دفاع ہیں ان کو سابق آرمی چیف کا کورٹ مارشل کرنے کے لیے بیان دینے کی ضرورت ہے، یا عملی طور پر بھی وہ کچھ کر سکتے ہیں، یا اگر کرنا چاہیں تو کچھ کر سکتے ہیں؟ اس پر مزید بات کرنی ہے۔ اور اس پر بھی بات کرنی ہے کہ امریکی کمیشن برائے مذہبی آزادی کی رپورٹ آئی ہے، اور رپورٹ بتا رہی ہے کہ بی جے پی بھارت کو ایک واضح ہندو ریاست بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ جی کر رہی ہے، پھر رپورٹیں تو آتی رہتی ہیں، چند دن بعد ان رپورٹوں پر بات بھی ہوتی ہے، لیکن کیا بی جے پی کو، نریندر مودی کو، انتہا پسندوں کو روکنے کی کوئی ایک کوشش عملی طور پر بھی سامنے آئی ہے؟ اس پر مزید بات کرتے ہیں، لیکن ان تینوں موضوعات پر بات کرنے سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ دبئی ایئر شو میں پاک فضائیہ کے JF تھنڈر 17 کی دھوم مچی ہوئی رہی۔ طیارے کے ساتھ سینکڑوں لوگوں نے تصویریں بنائیں، سیلفیاں بنوائیں، اور دوست ملکوں نے طیارے میں خصوصی دلچسپی لی، بلکہ ایک دوست ملک نے تو MOU پر دستخط بھی کر دیے کہ ہمیں بھی یہ طیارہ چاہیے۔ اور JF تھنڈر مارکہ حق آپریشن بنیان المرصوص کا ہیرو طیارہ، رافیل طیاروں کو گرانے والا طیارہ، بھارت کو ناکوں چنے چبانے والا طیارہ، اور JF تھنڈر اس وقت پوری دنیا میں، حالانکہ رافیل طیاروں کی بڑی گونج تھی، بڑے چرچا تھا، اور رافیل طیاروں کی بڑی مشہوری تھی، لیکن JF تھنڈر بازی لے گیا۔ ایک افسوسناک واقعہ بھی ہوا دبئی ایئر شو میں کہ بھارتی جنگی طیارہ گر کر تباہ ہوا اور پائلٹ ہلاک ہو گیا۔ افسوسناک ہے، کوئی بھی حادثہ اور اس حادثے میں جانے والی یا اس حادثے میں ضائع ہونے والی کوئی بھی جان بہرحال قیمتی ہوتی ہے اپنے خاندان کے لیے۔ اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو بنوں میں امن کمیٹی کے دفتر پر خارجیوں نے حملہ کیا، افسوسناک، شرمناک، جس میں 7 قیمتی جانیں ضائع ہوئیں، 7 بے گناہ شہری شہید ہوئے۔ ان دہشت گردوں کے پیچھے جانا ہے اور انہیں جڑ سے مکانا ہے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ اور یہی بتاتا چلوں کہ الیکشن کمیشن نے ایک طرف سہیل افریدی صاحب کو طلب کر رکھا تھا، ان کے وکیل پیش ہوئے، اور پھر کافی بحث و مباحثے کے بعد سہیل افریدی کو الیکشن کمیشن نے حاضری سے استثناء دے دیا، اور دوسری طرف سہیل افریدی صاحب الیکشن کمیشن کی اس طلبی کے خلاف اور نوٹس کے خلاف پشاور ہائی کورٹ پہنچے ہیں، اور کہا ہے کہ یہ طلبی بھی غلط ہے اور یہ نوٹس بھی غلط ہے، جو کچھ میرے حوالے سے کہا گیا یا جو کچھ سیاق و سباق سے ہٹ کر بتایا گیا وہ سب غلط ہے۔ ایک طرف یہ ہو رہا تھا، اور دوسری طرف طلال چودھری اور رانا ثناء اللہ کو بھی الیکشن کمیشن نے نوٹس جاری کیا اور ذاتی حیثیت میں طلب کیا ہے۔ طلال چودھری صاحب کے بھائی MNA کا الیکشن لڑ رہے ہیں ضمنی انتخاب،
اور رانا ثناء اللہ کے غالباً داماد الیکشن لڑ رہے ہیں۔ طلال چودھری کو 50,000 جرمانہ بھی کیا گیا ہے۔ طلال چودھری کے حوالے سے بہت ساری افواہیں ہیں، واللہ عالم بالصواب سچی ہیں یا جھوٹی ہیں، کہ وہ اپنے بھائی کو جتوانے کے لیے اپنی جو وزارت ہے یا اپنے عہدے کا استعمال کر رہے ہیں اور مخالفین پر دباؤ ڈال رہے ہیں۔ شاید یہی وجہ تھی، یا بہرحال ان دونوں کے خطابات یا ان دونوں کا ریلیوں یا جلسوں میں یا جلوسوں میں جانا یا اپنے اپنے لوگوں کے لیے کمپین کرنا، الیکشن کمپین کرنا۔ بہرحال الیکشن کمیشن نے ادھر بھی نوٹس لیا ہے، اللہ کرے ادھر بھی کچھ ہو۔ اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ وفاقی آئینی عدالت کے پہلے چیف جسٹس امین الدین صاحب کہہ رہے ہیں کہ وفاقی آئینی عدالت کا پہلا چیف جسٹس بننا میرے لیے اعزاز کی بات ہے۔ دعا تو ہے کہ اور خواہش ہے کہ آپ کے لیے یہ سفر اچھا ثابت ہو امین الدین صاحب، لیکن آپ کے لیے تو واقعی یہ اعزاز کی بات ہے کہ فرام نو ویئر آپ وفاقی آئینی عدالت کے چیف جسٹس لگ گئے، اور وفاقی آئینی عدالت سپریم کورٹ کے اوپر ایک عدالت۔ لیکن مزہ تو تب آئے گا کہ جب آپ کا یہ اعزاز، جس کو آپ یہ اعزاز سمجھ رہے ہیں، یہ پاکستانی قوم بھی کہے کہ واقعی یہ اعزاز کی بات تھی کہ جسٹس امین الدین وفاقی آئینی عدالت کے پہلے چیف جسٹس تھے۔ جسٹس امین الدین مزید کہہ رہے ہیں کہ دلی خواہش ہے کہ وفاقی آئینی عدالت پاکستان میں آئینی بالادستی کی محافظ بنے ہیں۔ آئینی بالادستی، محافظ، آئین پاکستان، 27 ترمیم میں 28ویں کی گونج، اللہ خیر کرے۔ اور کہہ رہے ہیں امین الدین صاحب کہ آنے والی نسلوں کے لیے عدل و انصاف کی ایک مضبوط علامت بن کر قائم رہے وفاقی آئینی عدالت۔ حضور یہ ساری کتابی نصابی باتیں ہیں، جو کچھ آئین کے ساتھ ہو چکا ہے، جو کچھ عدلیہ کے ساتھ ہو چکا ہے، اور جو کچھ آئینی بالادستی کے لیے ہو رہا ہے یا ہو چکا ہے، یا جو آنے والی موجودہ نسلیں اور آنے والی نسلوں کا تاثر ہوگا اس 27، 28، 29 ترمیموں کے حوالے سے، اس کی ایک جھلک موجودہ نسل آپ کو دکھا سکتی ہے۔ اگر آپ گلی محلوں میں، بازاروں میں، چوراہوں پر کسی سے بھی پوچھ لیں تو سب آپ کو بتائیں گے کہ اس وقت عدلیہ کا کیا حال ہے، آئین کا کیا حال ہے، آئینی بالادستی کا کیا حال ہے۔ اور امین الدین صاحب مزید کہہ رہے ہیں کہ بنیادی حقوق کا تحفظ آئینی عدالت کی اولین ترجیح ہے، قانون کی حکمرانی آئینی عدالت کی اولین ترجیح ہے۔ قانون کی حکمرانی پتہ نہیں کہاں ہے، اور بنیادی حقوق پتہ نہیں کہاں ہیں۔ ان 25 کروڑ لوگوں کو نہ بنیادی حقوق ملے، نہ آئینی عدالت دلوا سکے گی، اور نہ قانون کی حکمرانی ان کو کبھی نصیب ہوئی۔ بہرحال آپ کہہ سکتے ہیں آپ اس وقت وفاقی آئینی عدالت کے چیف جسٹس ہیں۔ اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ مولانا صاحب نے پہلے تو انکار کر دیا تھا کہ وہ اپوزیشن لیڈر نہیں بنیں گے، اور بن بھی نہیں سکتے تھے۔ ظاہر ہے ان کی کتنی سیٹیں ہیں قومی اسمبلی میں، اپوزیشن لیڈر بننا تحریک انصاف کا حق ہے، ان میں سے کسی کا اپوزیشن لیڈر بننا، کیونکہ قومی اسمبلی میں جو بچی ہیں سیٹیں ان کے پاس، وہ بھی سب سے زیادہ ہیں حکومتی اتحادیوں کے بعد۔ لیکن اب سنا جا رہا ہے کہ مولانا صاحب کو شاید اپوزیشن لیڈر بنا دیا جائے۔ پہلے تو مولانا صاحب نے خود اپوزیشن لیڈر بننے سے انکار کر دیا تھا اور کہا تھا کہ محمود خان اچکزئی ٹھیک رہیں گے، لیکن اب چونکہ محمود اچکزئی کے نام پر کراس لگ چکا ہے، حکومت انہیں نہیں بنانا چاہتی۔ حکومت کی خواہش تو ہوگی کہ مولانا صاحب بن جائیں، اور ویسے آج کل پاکستان میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ جو کچھ ہوا ہے پچھلے 3 سالوں میں، اس کے بعد تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن بہرحال پاکستان تحریک انصاف کبھی نہیں چاہے گی کہ مولانا صاحب ان کے اپوزیشن لیڈر بنے۔ تو واپس آتے ہیں اپنے موضوعات پر۔ خواجہ آصف صاحب نے کہا ہے کہ جنرل باجوہ کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے۔ خواجہ صاحب ہونا چاہیے کیا؟ آپ وزیر دفاع ہیں، حکومت آپ کی ہے، تو حضور کر دیں۔ اطلاع دینے کا شکریہ، لیکن یہ اطلاعیں کیوں دے رہے ہیں؟ کر دیں۔ اور حضور والا، آپ تو جنرل باجوہ اور ان کے سسر کو بڑے قریب سے جانتے ہیں، اور آپ تو
ان کے بڑے قریبی رہے ہیں جب جنرل باجوہ کا عروج تھا، جب وہ آرمی چیف تھے، اور آپ ہی تو وہ الیکشن کی رات ان کو فون کرتے تھے کہ دیکھو میں ہار رہا ہوں یا مجھے ہروایا جا رہا ہے یا جو بھی. تو حضور آپ کو تو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا، یہ زیب نہیں دیتا. اور اگر آپ یہ اس پر یقین رکھتے ہیں تو بسم اللہ کریں. آپ نے تو یہ بھی کہا تھا کہ جنرل فیض اور جنرل باجوہ کو میں پارلیمنٹ بھی بلواؤں گا، طلب کروں گا اور ان کو اکاؤنٹیبل کروں گا. تو کدھر گئے آپ کے وعدے، دعوے، نعرے، بڑکیں؟ انٹرویوز میں بات کرنا بڑا آسان ہے. ذرا شہباز شریف صاحب سے پوچھیں کیا وہ یہ چاہتے ہیں؟ کیا شہباز شریف صاحب یا مریم نواز صاحبہ نے کبھی نام لیا ہے جنرل باجوہ صاحب کا؟ اور اگر آپ اس پر یقین رکھتے ہیں جو آپ بات کر رہے ہیں، جو کہ مجھے پتہ ہے کہ نہیں رکھتے، اور مجھے پتہ ہے کہ آپ نے کچھ کرنا نہیں ہے، نہ آپ سے کچھ ہونا ہے، لیکن حکومت آپ کی، آپ وزیر دفاع ہیں، تو شروع کریں، بسم اللہ کریں، اطلاعیں نہ دیں. اور جب اطلاع کی بات ہے تو یہ بھی سن لیجئے کہ امریکی کمیشن برائے مذہبی آزادی اطلاع دے رہی ہے کہ بی جے پی بھارت کو ایک واضح ہندو ریاست بنانے کی کوشش کر رہی ہے. اور یہ جو امریکی کمیشن برائے مذہبی آزادی، اس کی رپورٹ میں یہ بھی ہے کہ انتہا پسندی بھارت کی حکومت کا ترہ امتیاز ہے، اور بھارت میں بی جے پی کی انتہا پسندی سے کوئی اقلیت محفوظ نہیں ہے. بات تو سچ ہے اور بات رسوائی کی بھی ہے. آپ ذرا پاکستان کی طرف آتے ہیں، لیکن اس سے پہلے غزہ میں جو اسرائیلی وحشت و بربریت بھری انتہا پسندی، مذہبی اور سیاسی انتہا پسندی کا سامنا کرنا پڑا فلسطینیوں کو، غزہ والوں کو، کبھی کوئی رپورٹ اس پر نہیں آئی ویسے. اور جب پاکستان کے ارد گرد ہم نظر دوڑاتے ہیں تو کل تک بنگلہ دیش میں حسینہ واجد کی انتہا پسندی، مذہبی بھی اور سیاسی بھی. پھر مقبوضہ کشمیر میں ظلم و ستم بھری مذہبی اور سیاسی بھارتی انتہا پسندی. افغانستان میں طالبان حکومت کی انتہا پسندی. ایران میں ایک اور طرح کی انتہا پسندی. اور بھارت میں بی جے پی اور آر ایس ایس کی انتہا پسندی. اگر ہم جائزہ لیں تو پاکستان چاروں طرف سے انتہا پسندی میں گھرا ہوا ہے، اور پڑوسیوں کی اس انتہا پسندی کا ڈائریکٹ متاثرہ پاکستان ہے، اور اس انتہا پسندی کے اثرات بھگت رہا ہے پاکستان. اکھنڈ بھارت کا خواب تو بکھر چکا معرکہ حق کے بعد. بھارت کو بھارت میں درجنوں علیحدگی پسند تحریکوں کا بھی سامنا ہے، مگر بھارت میں کون سی اقلیت ہے جو محفوظ ہے؟ بھارت کون سی اقلیت ایسی بچی ہے جس پر ظلم و ستم بھارتی انتہا پسند حکومت نہیں کر رہی؟ اور کون سا ظلم ہے جو اقلیتوں پر نہیں ہو رہا؟ لیکن اس کے باوجود مسلسل خاموشی ہے، اور لمبی خاموشی ہے، لمبی چپ ہے. بھارت میں مسجدیں گرائی جا رہی ہیں، چرچ گرائے جا رہے ہیں، مندر بنائے جا رہے ہیں، اذان دینا مشکل ہے، نماز پڑھنا مشکل ہے، لیکن سوائے رپورٹوں کے، زبانی کلامی باتوں کے، کبھی کچھ نہیں ہوا اور نہ آگے ہونا ہے. پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ ایک تو پاکستان کو ان انتہا پسندوں پر اور ان انتہا پسندی کے خلاف اور ان انتہا پسندوں کے خلاف آل آؤٹ جانا چاہیے. اچھی بات یہ ہے کہ اب زیرو ٹالرنس ہے اس موجودہ سیٹ اپ کی انتہا پسندی کے حوالے سے، لیکن ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے. اور دوسرا، پاکستان کو اپنا ہاؤس اینڈ آرڈر کرنا چاہیے. کیا پاکستان میں انتہا پسندی نہیں ہے مذہبی؟ اتنی نہیں ہے جتنی کل تھی، لیکن ہے تو صحیح. سری لنکن مینیجر کو جس طرح مار دیا گیا سیالکوٹ میں، مشال کو جس طرح مار دیا گیا خیبر پختونخوا میں، اور وہ خاتون جس نے عربی عبارت والا لباس پہنا تھا، اس کے ساتھ جو کچھ ہوا، بمشکل اس کی جان بچی. اور درجنوں ایسے سانحے ہیں اور حادثے ہیں. اور آج بھی یقین کریں سینکڑوں لوگ توہین مذہب اور مقدس ہستیوں کی توہین کے الزام میں جیلوں میں ہیں، اور ان میں سے اکثریت بے گناہ ہے. یہ بھی ایک انتہا پسندی ہے. اور صورتحال یہ ہے کہ مذہبی اسکالر اور دین کا پرچار کرنے والے اور جن کے لاکھوں فالورز ہیں، انجینئر محمد علی مرزا جو ہیں، وہ اس وقت جیل میں ہیں. اور ان پر الزام کیا ہے؟ توہین مذہب اور مقدس ہستیوں کی توہین. آپ ان کی زبان پر تو اعتراض کر سکتے ہیں، ان کی بیانات، ان کی گفتگو، ان کی تقریروں کے کچھ حوالوں پر آپ اعتراض کر سکتے ہیں،
آپ ان کے سخت لہجے پر اعتراض کر سکتے ہیں، لیکن انجینئر محمد علی مرزا توہین مذہب کرے گا یا مقدس ہستیوں کی جو ان پر الزام لگے ہیں ان کی توہین کرنے کا وہ سوچے گا بھی؟ میں حیران ہوتا ہوں ویسے کہ ہم ایک اللہ کو ماننے والے، ایک قرآن کو ماننے والے، اور بھی الہامی کتب کو ہم مانتے ہیں، لیکن اللہ کو ماننے والے، قرآن کو ماننے والے، اور اس نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے والے جو ہماری ریڈ لائن ہے، جو ختم المرسلین ہیں، جو آخری انسان تک کے نبی ہیں، جن پر ہم اور ہمارے خاندان قربان، جو رحمت للعالمین ہیں، جن کے ہاں جانوروں کے بھی حقوق، جو پرندوں کی تکلیف دیکھ کر بھی تڑپ جایا کرتے تھے، جو سبز درختوں کو کاٹنے سے منع کرتے تھے، جو فصلیں اجاڑنے سے منع کرتے تھے، ان کے ماننے والے اس طرح ہو جائیں کہ ذرا سی غلطی پر آپ فتویٰ دے دیں کہ آپ تو اسلام سے خارج ہو چکے. تو ہمیں اپنا ہاؤس بھی ان آرڈر کرنا چاہیے اور دنیا کو، بھارت کو بھی لگام دینی چاہیے کہ وہ جو کچھ اقلیتوں کے ساتھ کر رہا ہے. اور واپس آتے ہیں اپنے تیسرے موضوع پر، اور وہ موضوع ہے کہ سہیل افریدی نے خط لکھا ہے مریم نواز صاحبہ کو، اور خط میں کہا ہے کہ عدالتی احکامات کے باوجود نہ صرف مجھے بلکہ عمران خان کی بہنوں، ان کی فیملی اور وکلاء کو بھی نہیں ملنے دیا جا رہا، اور عمران خان کی بہنوں کے ساتھ جو بدسلوکی ہوئی ہے وہ بھی افسوسناک ہے. عدالتی احکامات کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، اور حتیٰ کہ میں چیف ایگزیکٹو ہو کر، خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ ہو کر 7 مرتبہ آیا عمران خان کو ملنے کے لیے، میرے پاس عدالتی احکامات بھی تھے، لیکن اس کے باوجود مجھے عمران خان سے نہیں ملنے دیا جا رہا. یہ غیر آئینی ہے، غیر جمہوری ہے، غیر اخلاقی ہے. عمران خان سے، اور پھر سہیل افریدی صاحب نے اسی خط میں لکھا کہ عمران خان سے ملنے والے جو آتے ہیں ان کے لیے ایک باعزت انتظار گاہ ہونی چاہیے. کبھی ان کو کہیں روک لیا جاتا ہے، کبھی انہیں میلوں پیدل چلنا پڑتا ہے، کبھی ان پر تشدد ہوتا ہے، کبھی ان سے بدسلوکی ہوتی ہے، کبھی ان کو پکڑ لیا جاتا ہے، اور کبھی وہ سڑکوں پر بیٹھے رہتے ہیں بے یار و مددگار بن کر. لہٰذا ان کی ایک باعزت انتظار گاہ ہونی چاہیے، عدالتی احکامات کو مانا جانا چاہیے. عمران خان کا بنیادی حق ہے کہ فیملی، وکلاء اور ان کے پارٹی کے سیاستدان ان سے ملیں، اور پنجاب حکومت اس حوالے سے اپنا کردار ادا کرے. سہیل افریدی صاحب، دروازہ آپ نے غلط کھٹکھٹایا، بات آپ صحیح کر رہے ہیں، دروازہ غلط کھٹکھٹایا ہے. مریم نواز صاحبہ کے پاس پہلے تو کوئی اس حوالے سے کہ آپ کو عمران خان سے ملایا جائے، یہ مریم نواز صاحبہ کا اختیار ہی نہیں ہے، نہ وہ یہ کر سکتی ہیں، اور اگر وہ کر بھی سکتی ہوتی تو پھر بھی انہوں نے کچھ نہیں کرنا تھا. بہرحال آپ نے خط لکھا، خط پہنچ گیا ہوگا، ہو سکتا ہے خط کا جواب بھی مل جائے، مگر ہونا ہمانا کچھ نہیں. تو لہٰذا سواری اپنے سامان کی خود حفاظت کرے. جاگتے رہو سہیل افریدی صاحب، خود کوئی رستہ نکالو. آپ سیاستدان ہیں. سیاست کی خوبی یہ ہے، خوبصورتی یہ ہے کہ بند دروازے کھولے جاتے ہیں. بند دروازے کھولیں حکمت سے، عقل مندی سے، کیونکہ صرف غصہ کرنے سے، صرف ناراضگی کا اظہار کرنے سے، یا صرف بیانات دینے سے ہو سکتا ہے وقتی طور پر آپ کو بھی سکون ملے اور پارٹی ورکرز کو بھی سکون ملے، لیکن اس کا دیر پا کوئی اثر نہیں ہونے والا. رستہ نکالنا پڑے گا آپ کو، پاکستان تحریک انصاف کو، ورنہ جو حالات چل رہے ہیں دن بدن سختی بڑھتی جا رہی ہے. پاکستان زندہ باد.